السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک گھڑی اس کی، ایک ساعت اس کا، ایک لمحہ ایسا ہے، اتنی برکت کا حامل اور اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ 11 مہینے اس کی برابری اور اس کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ اتنی اہمیت اس مہینے کو حاصل ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ بہت بابرکت ہے۔ لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر اس مہینے کو اتنی فضیلت حاصل کیوں ہے؟ اس مہینے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس مہینے کو اتنی قدر و منزلت کیوں دی گئی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر 11 مہینوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو اس مہینے کو حاصل ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ اس مہینے کو اس قدر فضیلت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے؟ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے اس میں سے چند وہ باتیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں کہ اس مہینے کو، اس کی فضیلت کو دوبالا کرتی ہیں اور اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے جو 11 مہینوں میں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں میں قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو پوری انسانی برادری کے لیے، ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ گائیڈ آف بک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ تو گویا پہلا انعام اللہ کا اس مہینے میں یہ ہوا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ پہلی فضیلت اور پہلا انعام ہے اور پہلی نعمت ہے جو رمضان میں حاصل ہوئی ہے اس پورے تمام انسانوں کو، خصوصاً اہل اسلام کو، جو دیگر مہینوں میں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ دوسری وجہ اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں، دیگر 11 مہینوں میں روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا فرض ہے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کی اور تیسری نعمت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو شب قدر، لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، اجر و ثواب کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 3 انعام ہیں، 3 نعمتیں ہیں، 3 بڑی فضیلتیں ہیں جو اس مہینے میں حاصل ہوتی ہیں۔ باقی 11 مہینوں کے اندر یہ 3 فضیلتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ پہلا، قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دوسرا، روزوں کا فرض، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ تیسرا،
اس ماہ مبارک میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم نازل ہوا اس کے کیا حقوق ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح شب قدر کیا ہوتی ہے، کب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ باتیں شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔